سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ مبارک رحمان کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، ذل جلال والاکرام، وہ جلال والا بھی ہے اکرام والا بھی ہے۔ جی یا سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ سورہ رحمان ان سورتوں میں سے ہے کہ جو اکثر محافل کی زینت رہتی ہے۔ قاریان قرآن بھی بڑی لہن کے ساتھ، بڑی محبت سے اس سورت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر بھی مختلف مواقع پر اس سورت کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ آخری آیت میں اللہ ذکر کر رہا ہے اپنے کسی نام کا، اور اس نام کا ذکر کرنے سے پہلے اس نام کا احترام اتنا ہے، وہ سیدھا نام کا ذکر نہیں کرتا، پہلے کہتا ہے بڑی برکت والا ہے میرا نام۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا۔ یا نصف شب ہو گئی ہے، طویل وقت سے مجلس جاری ہے، یقیناً آپ حضرات شروع سے یہاں موجود ہیں، تھک بھی چکے ہوں گے، میرا بھی یہاں سے ایک طویل سفر ہے، بس جتنی دیر حاضر ہوں چند مطالب آپ کی نظر کرنے ہیں، آپ کی محبت کہ آپ اس وقت تک یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ برکت والا ہے تیرے رب کا نام، ذل جلال والاکرام، وہ جلال والا بھی ہے، وہ اکرام والا بھی ہے، وہ عظمت والا بھی ہے، وہ عزت والا بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک رب کا اور ایک رب کے اسم کا۔ توجہ توجہ توجہ، میں بڑے آہستہ آہستہ اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ایک رب کا، دوسرا اس رب کے اسم کا۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ ذل جلال والاکرام رب ہے یا اس کا اسم ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ علی علی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ سب کو سلامت رکھے۔ سوچنا یہ ہے کہ یہ جو ذل جلال والاکرام کہا گیا ہے، یہ رب کے لیے کہا گیا ہے یا رب کے اسم کے لیے کہا؟ ویسے تو دونوں ہی جلال والے ہیں، اکرام والے ہیں، لیکن اس آیت میں یہ جلال والا اور اکرام والا کسے کہا گیا ہے؟ اسم کو کہا گیا ہے یا رب کو کہا گیا ہے؟ میں یہاں دنیا والوں کو یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، تم اسم مانو یا رب مانو، میرا گھر پورا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ تم اسم مراد لے لو یا تم رب مراد لے لو، میرا گھر دونوں صورتوں میں پورا ہے۔ اگر تم کہو کہ یہ اسم ہے جو جلال اور عزت والا ہے تو پھر جا کے میرے مولا کی زیارت پڑھنا، اس میں سلام کرنا پڑتا ہے، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے علی تو اللہ کا اسم ہے، تجھ پر سلام۔ اب اگر علی اللہ کا اسم ہے تو پھر علی جلال والا بھی ہے، اکرام والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی حق، علی حق، دیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، اگر اسم ہے جلال والا اور اکرام والا، یہاں پہ چلو ایک بات آ گئی ہے، مجھے شاید میں کہہ دوں تو اس سے آگے تم داد نہ دو، لیکن مجبوری ہے، میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں۔ اسی آیت کو بنیاد بنا کر معصومین کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے جل جلالہ۔ ٹھیک ہے اذان محترم، پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ جل جلالہ، اسی آیت کو جلال عربی زبان میں کہتے ہیں عظمت کو، جل جلالہ کا مطلب ہے بڑی عظمت والا۔ ٹھیک ہے جناب والا، اس کو آپ بنیاد بنا کے معصومین کے نام کے ساتھ کیا لوگ لکھ دیتے ہیں؟ جل جلالہ۔ میں
ایک اور روایت پڑھ کے پھر تشریح کر دوں تو باتیں آسان ہو جائیں گی. علی اور علی کے 11 بیٹے، وہ اللہ کا صرف ایک نام نہیں ہے. توجہ توجہ توجہ، یہ صرف اللہ کا ایک نام نہیں ہے، بلکہ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام. آج کیونکہ مولا کی شہادت بھی ہے تو میرے مولا کا ذکر بھی آتا چلا جائے. میرے مولا نے کہا سنو، نحنو واللہ اسماء الحسن اللتی، اللہ اکبر، نحنو واللہ الاسماء الحسن اللتی لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا. امام نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے سارے نام ہم ہیں. ہائے ہائے، جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جن کے ہاتھ اٹھے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. یا سلامت رہے. ایک نام نہیں، ایک نام نہیں، اس کے جتنے اسماء ہیں وہ سارے ہم ہیں. توجہ، اس کے جتنے اسماء ہیں وہ سارے ہم ہیں. اب میں جملہ کہوں تو مکسر کا کلیجہ جلے. اگر وہ رحمان تو یہ رحمان، اگر وہ رحیم تو یہ رحیم، اگر وہ رازق تو یہ رازق، اگر وہ خالق تو یہ خالق. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. جیو جیو جیو. سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرما. جناب سید، ہاں مولا کہہ رہے ہیں نا، یا تو امام کا فرمان نہ ہو، اور اگر ایک نہیں کتابوں کا پہاڑ ہو اور میں نہ دکھاؤں تو میری زبان کاٹو. اور اگر میں دکھاؤں کہ مولا نے کہا ہے ہم ہیں اسماء حسنہ، تو پھر جو جو اسماء ہیں وہ سب کچھ یہ ہیں. تو پھر یہ جلال اور یعنی یہ اسماء بھی کیا ہیں؟ اس کی صفتیں ہیں نا. اسماء اس کی صفتیں ہی ہیں. رحمان ہونا، رحمان اسم بھی ہے صفت بھی ہے. رحیم اسم بھی ہے صفت بھی ہے. رازق اسم بھی ہے صفت بھی ہے. خالق اسم بھی ہے صفت بھی ہے. یعنی اسی کی صفات کو اسماء کی صورت میں بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ ذل جلال والاکرام، یہ اس کی ایک صفت ہے، لیکن اس کی لا تعداد صفتیں ہیں اور وہ ساری ان میں موجود ہیں. تو پھر صرف جل جلالہ کہہ کے انہیں ایک صفت میں محدود کیوں کرتے ہو؟ نہیں توجہ فرمائی میرے محترم دوستوں نے. جل جلالہ کا کر کے بندے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، ہم کوئی بڑے عقیدے کی معراج پہ پہنچ گئے. معذرت چاہتا ہوں، کسی معراج پہ نہیں گیا. آپ نے انہیں محدود کر دیا صرف ایک صفت کے اندر. وہ صرف جلال نہیں، وہ جلال بھی ہیں، وہ اکرام بھی ہیں، وہ رحمان بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، وہ رازق بھی ہیں، وہ خالق بھی ہیں، وہ سمیع بھی ہیں، وہ بصیر بھی ہیں، وہ علیم بھی ہیں. جو کچھ وہ ہے سب یہ ہے. ہائے ہائے اللہ ہائے. سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اس نے اپنے سارے نام، اس نے اپنی ساری صفتیں انہیں دی سوائے چکو بھائی ایک نام کے، اور وہ ہے اس کا اسم ذات اللہ. وہ اس نے، اس کی بھی وجہ ہے، اس کی بھی، اس کا کوئی نام نہیں تھا. میں جملہ کہنے لگا ہوں، اگر جاگ رہے ہیں خدا کی قسم تو پھر یہ جملہ گھر جاتے تک کافی رہے گا. اس کا کوئی نام نہیں تھا. جب اس نے انہیں بنایا تو پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے پکار کے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے. ہائے ہائے اللہ اکبر. اللہ جیو سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما. مولا آپ سب کو سلامت جیو. زندگی ذرا سو جناب سید آپ کو سلامت رکھے. اتنا صحیح وقت لگتا ہے. انت اللہ، تو
اللہ ہے، تو اللہ ہے۔ اب جو جملہ کہنا تھا وہ اب کہنے لگا ہوں۔ اس نے اپنا ہر نام انہیں عطا کر دیا، جو نام انہوں نے دیا اس نے کہا اتنا پیارا ہے وہ تمہیں بھی نہیں دوں گا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ نہیں نہیں، اب اگر حویلی بری شاہ والے میرے ساتھ شامل ہیں تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نماز ہے نا جو تمہیں 5 وقت واجب ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نماز کا پہلا لفظ ہے جسے تم تکبیرۃ الاحرام کہتے ہو، اللہ اکبر۔ اب کہنا مجھے صرف اتنا ہے، نماز شروع اس نام سے کرتے ہو جو انہوں نے اللہ کو دیا، اور وہ نام نکالتے ہو جو اللہ نے انہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرما۔ جی ہو، زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ سب کو سلامت رکھے، زندگی دراز ہو۔ جی ہو، جی ہو، جی ہو۔ جو نام انہوں نے اللہ کو دیا ہے اس کے بغیر تو تمہاری نماز نہیں ہوتی، اور ان کے ناموں کو نکال کر جو خود اس کا نام ہی ہے، ہاں ہاں، ان کو نماز سے نکالنا ایسے ہے جیسے اللہ کو نماز سے نکالا جائے۔ جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا۔ نا میں جو روایت پڑھی ہے نا اس روایت کو مکمل کرتا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا، نحنو اسماء الحسن اللتی لا یقبل اللہ، رک رک کے پڑھو تاکہ ریکارڈ ہو جائے اور ہر بندے تک پہنچ جائے۔ لا یقبل اللہ من عبادنا عملا الا بمعرفتنا۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کے وہ اسماء حسنہ ہیں جن کی معرفت کے بغیر اللہ بندے کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، ان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور نماز ہے اعمال کی فہرست میں سے ایک عمل، جب سارے ان کے بغیر قبول نہیں تو نماز ان کے بغیر کیسے قبول؟